تو ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر، رسالت کا ذکر، نبوت کا ذکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کا ذکر، معجزات کا ذکر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اور قبیلے کا ذکر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر، حضور کے بچپن کا ذکر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا ذکر، حضور کی سیرت کا ذکر، سورت پاک کا ذکر، حضور کے اوصاف کا ذکر، اس ذکر کو ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے نام سے معنون کرتے ہیں۔ محفل میلاد میں یہی کام ہوتے ہیں، ان کاموں کے علاوہ کوئی کام دوسرا شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں ہوتا۔ یہ کام، اس کو ہم کہتے ہیں محفل میلاد یا مجلس میلاد، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا مختلف جہات سے ذکر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے خاص طور پر محفل میں نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کی آمد پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اور محفل میں مجلس میں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کرنا، خاص طور پر اس پر بھی بحمد اللہ ہمارے پاس صریح احادیث موجود ہیں، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی محفل سجا کر حضور کی ولادت کا ذکر کرنا یہ بحمد تعالی ثابت ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر میرے پاس اس کی ایک ہے، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، صفحہ نمبر 25، حدیث کا نمبر 28، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور ابو بکر صدیق میرے والد نے اپنا میلاد میرے سامنے بیان کیا۔ میلادہما عندی، میرے سامنے حضور نے اور ابو بکر صدیق نے اپنا میلاد بیان کیا ہے۔ تو معلوم ہوا محفل میں یا محفل کے علاوہ کسی کے سامنے حضور کا میلاد بیان کرنا خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ یہ کتاب ہے جامع ترمذی شریف، اور یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل بھی موجود ہے، اور جامع ترمذی کتاب المناقب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا نمبر ہے 3617۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح لکھا ہے، حسن صحیح غریب لکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر جلوہ فروز ہوئے تو صحابہ علیہ رضوان سے پوچھا، من انا، صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو عرض کی انت رسول اللہ علیہ السلام، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اپنے خاندان کا اور اپنا تذکرہ فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے مجھے بہتر مخلوق میں رکھا، ثم جعلہم فرقتین، پھر اس کے دو گروہ بنا دیے، فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اللہ نے مجھے بہتر فرقے میں رکھا، ثم جعلہم قبائلہ، پھر اللہ رب العزت نے پھر اس کے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، قبیلے کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، ثم جعلہم بیوتن، پھر اللہ نے اس قبیلے کے گھر بنا دیے، اور فجعلنی فی خیرہم بیتا، تو گھر کے اعتبار سے بھی اللہ نے مجھے بہتر گھر میں رکھا، وخیرہم نفسا، اور ذات کے اعتبار سے مجھے اللہ نے بہتر رکھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو پورا خاندان کا تذکرہ اور اپنی آمد کا ذکر نبی کریم علیہ السلام نے منبر پہ تشریف فرما ہو کے اپنے صحابہ علیہ رضوان کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے العزت کی نعمت پر اللہ نے چرچا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس بہرحال اپنے رب کی نعمت پر خوب اس کا چرچا کرو۔ اب یہ چرچا کیا ہے؟ چرچا کس کو کہتے ہیں؟ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث نمبر 17981 ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تحدث کا معنی بیان کیا۔ اس آیت میں جو فحدث کا لفظ ہے کہ خوب چرچا کرو، التحدث بنعمت اللہ شکر،
हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की नेमत का तहद्दुस यानी उसका बार बार जिक्र करना ये अल्लाह की नेमत का शुक्र है। व तर्कुहा कुफ्रुन, और उसका जिक्र ही ना करना, उसको छोड़ देना, ये कुफरान नेमत है, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है। तो मालूम हुआ कि कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नेमत पर शुक्रिया अदा करने का और उसका बार बार जिक्र करने का हुक्म इरशाद फरमाया, और उसी हुक्म के मुताबिक महफिलें सजाकर और जलसे करके नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करना और हुजूर की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना आले सुन्नत का भी मामूल है, और यह मामूल नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा अलैहिर्रिज़वान का था। सुनन निसाई में सनद सही के साथ सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस मौजूद है। हदीस का नंबर है 5436। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा अला हलक़तिन यानी मिन असहाबिही। एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ लेके आए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हल्का बना के एक टोली की सूरत में, इज्तिमा की सूरत में बैठे हुए थे। हुजूर उनके दरमियान आ गए तो आके इरशाद फरमाया मा अजलसकुम, मा अजलसकुम। अब ये बात होते हैं कि लोग खास लफ्ज का मुतालबा करते हैं कि ये खास लफ्ज हमें दिखाएं। अब ये अजलसा का माना क्या है? इसका हम यही माना करेंगे कि तुम्हें जलसा यहां किसने करवाया, तुम्हें यहां जलसा किसने करवाया, किसने तुम्हें बिठाया, तुम क्यों बैठे हो? मा अजलसकुम कालू, तो उन्होंने कहा, अब अपने उस जलसा करने का सहाबा ने मकसद बयान किया, कहने लगे जलसना नदउल्लाह, हम यहां जलसा करके बैठे ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही, और उसकी तारीफ करें, खूबी बयान करें इस पर जो उसने हमें अपने दीन की हिदायत दी। व मन्ना अलैना बिका, मन्ना अलैना बिका, और आपको भेजकर, आपकी वजह से अल्लाह ने जो हम पर एहसान किया है उस एहसान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला, अल्लाह ने ईमान वालों पर यह एहसान किया है कि उनमें अल्लाह ने अपने रसूल को मबऊस किया। तो यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना पूरी उम्मत पर एहसान है, और उस एहसान का शुक्रिया अदा करने के लिए सहाबा ने वो जलसा सजाया। आज हम जो जलसा सजाते हैं अल्लाह के फजल व करम से यही मकसद होता है, कोई दूसरा तीसरा मकसद नहीं। यही मकसद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे अजीम रसूल हमें अता किए हैं, तो उस रसूल की आमद पर, उस रसूल की सूरत में जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा अजीम रसूल अता फरमाया, ऐसा हादी अता फरमाया। तो सहाबा ने जब अपना मकसद बयान किया कि मन्ना अलैना बिका, आपकी वजह से जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, तो उस एहसान का शुक्रिया अदा करने के लिए जलसा सजाया। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा कि तुम इस बात पर कसम खा सकते हो कि तुमने इसी मकसद के लिए ये जलसा, ये महफिल सजाई है? तो सहाबा ने बेयक जुबान कसम खाई कि हम अल्लाह की कसम करके कहते हैं कि हमने फकत इसी मकसद के लिए ये जलसा सजाया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम, मैंने किसी तोहमत की वजह से, किसी शक रैब तरद्दुद की वजह से तुमसे कसम नहीं ली। इन्नमा अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, अभी अभी मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं और उन्होंने आके मुझे खबर दी है अन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल युबाही बिकुमुल मलाइका, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी वजह से फरिश्तों में फख्र फरमा रहे हैं, तुम्हारे इस जलसे की वजह से। तो ये हदीस तो बिल्कुल साफ और वाज़ेह दलील है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में, शुक्राने में जलसे सजाना, महफिलें सजाना, जिक्र के इज्तिमा करना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की सुन्नत है। अब फिर ये लोग पूछते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में इतनी दफ़ा आया, उन्होंने नहीं मनाया, और हज़रत उमर के दौर में, उस्मान गनी, मौला अली के दौर में, तो ये सहाबा मना रहे हैं ना भाई, तो क्या दलील इतनी नाकाफी है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर शुक्राने के जलसे, महफिलें हुजूर के सहाबा ने करे, ये नाकाफी है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो ये दलील क्या है, काफ़ी है। और फिर इसके अलावा मुहद्दिसीन किराम अलैहिर्रिज़वान को जब हम देखते हैं तो मुहद्दिसीन ने, आप सीरत की जमी किताबें उठाकर देख लें,
سیرت کی ہر کتاب میں محدثین نے شروع میں باب قائم کیے ہیں، باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ولادت کا بیان۔ اور ان کتابوں میں سے یہ حدیث کی کتاب ہے الجامع الصحیح سنن الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا چیپٹر، مناقب کا چیپٹر قائم کیا ہے، تو اس میں باقاعدہ انہوں نے باب کا عنوان اور نام رکھا ہے ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے میلاد کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں ان کا بیان۔ تو یہ باب کا عنوان اور چیپٹر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد النبی کا لفظ جو ہے یہ بحمد تعالیٰ میں حدیث اور سیرت کی کتابوں سے ملتا ہے، اور خود میں نے آپ کے سامنے جو معجم الکبیر طبرانی کی جو حدیث پیش کی ہے 28 نمبر، اس میں میلادہما اندی کے لفظ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت باسعادت کے دن کو منایا، روزہ رکھ کے منایا۔ صحیح مسلم کی 2750 نمبر حدیث ہے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کے دن، ولادت کے دن روزہ رکھا، صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے روزہ رکھا؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی میلاد کے دن، اسی دن پیر کو میری ولادت ہوئی، میرا میلاد ہوا، اور اسی دن مجھ پر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کے دن کو یادگار رکھا، منایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا۔ اور ایک بڑی زبردست روایت المستدرک علی الصحیحین کی جلد 4 صفحہ نمبر 42 اور 43 پر یہ روایت موجود ہے، روایت کا نمبر ہے 5498، اور المعجم الکبیر طبرانی مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت کی، اس میں بھی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96 پہ یہ روایت موجود ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور مجھے اجازت دیں میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی مدح کروں، آپ کی بارگاہ میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں، آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی جمیع صحابہ، اب روایات میں متعدد اس میں جو نا وہ تعداد ملتی ہے، بعض میں 30,000، بعض میں کچھ اور بعض میں کچھ، تو کم از کم 30,000 صحابہ علیہ مردوان نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان صحابہ کی موجودگی میں حضور علیہ السلام تشریف فرمائے۔ حضرت عباس نے اجازت طلب کی، جب اجازت مانگی نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی، تو حضرت عباس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک مکمل پوری نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ میں ساری تو نہیں پڑھتا، اس میں یہ کلمات موجود ہیں، انت لما ولدتا، انت لما ولدتا، اے محبوب جب آپ کی ولادت ہوئی، اشرقت الارض، سب زمین روشن ہو گئی، وضاءت بنورک الافق، اور آپ کے نور سے سارا افق روشن اور منور ہو گئی۔ انت لما ولدتا، انت لما ولدتا، جب آپ کی ولادت ہوئی۔ تو یہ حدیث اور یہ کلمات بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ مجلس میں اور محفل میں، اور جس محفل میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں، اس محفل میں حضور علیہ السلام کے چچا نے حضور کی ولادت کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو یہی مجلس میلاد ہے، یہی محفل میلاد ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے حوالے سے میں امام حاکم کا تبصرہ بھی پیش کر دوں، اور امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث تفرد بہ رواۃہ الاعراب، کہ یہ جو روایت ہے عرب نے اپنے آباء و اجداد سے اس کو روایت کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ وَأَمْثَالُهُمْ مِنَ الرُّوَاةِ لَا يَدَعُونَ، اس طرح کے جو راوی ہوتے ہیں وہ حدیثوں کو گڑتے نہیں ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان نہیں کرتے، بلکہ جو واقعہ ہوتا ہے اسی واقعے کو حقیقت میں بیان کرتے ہیں۔ تو امام حاکم نے اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ یہ روایت جعلی اور موضوع نہیں ہے۔ تو بحمد تعالیٰ ان روایات اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے خود اور حضور کے صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر بھی کیا،
اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی آمد پر شکرانے کی مجالس اور محافل کا انعقاد بھی کیا ہے، اور کتاب و سنت کے عمومی دلائل سے بھی بحمد تعالی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی، میلاد کی مجلس اور محفل کو منعقد کرنا عین کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل کر کے میلاد کا بیان کرنا اور حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا، یہ حضور کے صحابہ سے بھی ثابت ہے، خود نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے محدثین اور اکابر علماء جو ہیں، وہ علماء جو تمام اکابر فکر اہل سنت، بریلوی، دیوبندی اور غیر مقلدین کے ہاں مسلمہ شخصیات ہیں، ان سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ بھی محفل میلاد کا انعقاد کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سارے والے پیش کی جا سکتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح دیگر جتنے علماء ہیں ان کے حوالہ جات پیش کی جا سکتے ہیں۔ ان میں سے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے فیوز الحرمین۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب فیوز الحرمین کے صفحہ 33 پر اپنا مشاہدہ لکھتے ہیں کہ کنت قبل ذالک بمکہ المعظمہ، کہتے ہیں میں اس سے پہلے مکہ معظمہ میں تھا، فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یوم ولادتہ، حضور کی ولادت کے دن مکہ میں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی محفل میں شریک تھا، والناس یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکرون ارہاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ، لوگ اس محفل میں نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو حضور کی شان و عظمت اور حضور کے ارہاسات ظاہر ہوئے تھے ان کو بیان کر رہے تھے، اور ان مشاہد کو بیان کر رہے تھے جو حضور کی بعثت سے پہلے لوگوں نے دیکھے۔ فرأیت انوارا، تو اس محفل میلاد میں نے نور کی بارش دیکھی، سطعت دفعۃ واحدہ، کہ جو آسمانوں سے نور جو ہے وہ اتر رہا تھا، لا اقول انی ادرکتھا ببصر الجسد، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کو اپنے جو ہے وہ جسم کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ولا اقول ادرکتھا ببصر روح، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو صرف روح کے ساتھ دیکھا ہے، فقط بلکہ کہتے ہیں میں اس کو اس انداز سے مشاہدہ کر رہا تھا، میری آنکھیں بھی اس کو دیکھ رہی تھی اور میری روح بھی اس کو محسوس کر رہی تھی، ان انوار و تجلیات کو۔ اور فرماتے ہیں کیف کان الامر بین ھذا وذالک فتأملت تلک الانوار، میں نے جب غور و فکر کیا ان انوار و تجلیات میں، فوجدتها من قبل الملائکۃ المؤکلین بامثال ھذا المشاہد، فرماتے جب میں نے غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ انوار و تجلیات ان فرشتوں کی طرف سے ہیں جن فرشتوں کو اللہ نے اس طرح کے موقعوں کے لیے ان کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ بمثال حاضر مجالس رأیت یخالط انوار الملائکۃ انوار الرحمہ، میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتوں کا نور رحمت کے نور کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو دیکھ لیں، یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو دیکھ لیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو دیکھ لیں، یا دیگر ہمارے اکابر امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ حاتمی کی کتاب آپ مولد النبی دیکھ لیں، مولد رسول ابن کثیر کی دیکھ لیں، اس طرح مولد روی امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ کی دیکھ لیں، ما ثبت بالسنہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی دیکھ لیں، وہ سب علماء نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کی اس محفل کو مستحسن اور باعث ثواب اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور حضور کی تعظیم کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ میں اس سے آگے بات کر دوں کہ غیر مقلدین کے بہت بڑے چوٹی کے مقتدا اور پیشوا ابن تیمیہ اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں میلاد کی محفل پر تذکرہ کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے، اقتداء صراط مستقیم کی جلد ثانی صفحہ نمبر 615، یہ سعودیہ سے شائع ہوئی ہے، اس پر لکھتے ہیں کذالک ما یحدث بعض الناس، ایسے ہی ہے جس طرح لوگ بیان کرتے اما مداحات للنصارى فی میلاد عیسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں یہ جو مسلمان میلاد کی محفلیں کرتے ہیں یہ عیسائیوں کی ریس میں اور عیسائیوں کی مشابت میں، جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں نا، مسلمان بھی اس طرح محفل میلاد اپنے نبی علیہ السلام کی مناتے ہیں۔ وَإِمَّا مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْظِيمًا، یہ جو کام کرتے ہیں یا یہ حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کی تعظیم کی وجہ سے حضور کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں۔ اب
ابن تیمیہ صاحب لکھتے ہیں واللہ قد یصیبہم علی ھذل محبت والاتحاد، اللہ ایسے لوگوں کو جو حضور کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے میلاد کی محفل سجاتے ہیں، اللہ ان کو اس محبت اور اجتہاد پر ثواب عطا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ثواب عطا کرے گا۔ تو ابن تیمیہ صاحب بھی اس بات کو مان گئے کہ جو امتی نبی کریم علیہ السلام کا محبت اور تعظیماً حضور کی میلاد کی محفل سجاتا ہے، حضور کا میلاد مناتا ہے، اللہ اس کو کیا دے گا؟ ثواب۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت نبی کریم علیہ السلام کے محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، اور یہ میلاد منانا حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے، اور میلاد کو بیان کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی